اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں بہتر ہیں وہ لوگ، کون لوگ جو اس دنیا میں عہدے اور منصب پر فائز ہیں؟ نہیں۔ جنہیں حکمرانی ملی ہے؟ نہیں۔ جنہیں بڑا مقام ملا ہے؟ نہیں۔ پھر کون لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم، بہتر ہیں تم میں وہ لوگ، من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو خود قرآن پڑھیں اور قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کریں۔ خود قرآن پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قرآن مقدس کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ دور حاضر میں مسلمانوں نے اپنی اولاد پر جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کبھی اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ اللہ، اس کے رسول نے اور صحابہ اور تابعین نے اور ائمہ نے قرآن مقدس کو پڑھنے کا جو اصول مرتب کیا ہے۔ آج حالات یہ ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے پوری کی پوری آبادی میں اگر آپ جائزہ لے لیجئے، شاید پوری آبادی میں 2-4 لوگ ایسے مل سکیں جو قرآن مقدس کو اس کی صحت اور اس کے اصول کے اعتبار سے پڑھ سکیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم نے دنیا کی تعلیم کے لیے بڑی فکر کی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس باپ کے اوپر جو صبح کے وقت اپنے بچے کو ہندی انگریزی تعلیم کے لیے اپنی گاڑی پر بٹھا کے اپنے بچے کو خوبصورت بنا کے سجا سنوار کے اسکول اور کالج کی طرف تو جاتا ہے، لیکن افسوس اس باپ پر جس نے اپنے بچے کو کبھی دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، قرآن مقدس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی، اور پھر وہ باپ یہ امید رکھتا ہے کہ یہ جو میری اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگی ہے، یہ اولاد بڑھاپے میں میری خدمت گزار ہوگی۔ جب ہم نے اپنے بچے کو دین دیا ہی نہیں، شریعت سکھائی ہی نہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں اولاد کے لیے ماں جنت کا درجہ رکھتی ہے، تو جب یہ تعلیم بچہ سیکھے گا ہی نہیں تو اپنے والدین کی قدر کہاں سے کرے گا؟ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین سکھائیں۔ آج جو المیہ ہمارے سامنے ہے سب سے بڑا، وہ یہی کہ قرآن مقدسہ کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، دین کی تعلیم، اس سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج ہر ماں باپ کی ایک فکر یہ ہے کہ میری اولاد اتنی تعلیم حاصل کرے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کی پھر یہ خوب دولت کمائے، خوب پیسہ کمائے، بس یہ آسودہ ہو جائے، اس کی زندگی بہتر ہو جائے۔ یہ دنیا کی جو تعلیم ہے، میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ لوگوں اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دو کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان ماں باپ پر کہ ان کے بچے بالغ ہو گئے لیکن نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ آج بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نمازی بنے، میرا بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے، میرے بچے کے اندر شریعت کی جانکاری آ جائے، سب کچھ آ جائے، لیکن افسوس انہوں نے اپنے بچے پر اتنی بھی محنت نہیں کی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا بچہ میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کر سکے۔ آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں دیا ہے، ان تمام باتوں میں سے ایک بات جو سب سے ہے، میں آپ کے بیچ رکھ رہا ہوں۔ آپ غور کریے، جتنے بھی ماں باپ ہیں، اللہ نے جن جن لوگوں کو اولاد دی ہے، ہر ماں باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے جب جنازہ میرا اس دنیا سے جائے تو اولاد میری مجھے کاندھا دے اور قبر تک لے کے جائے۔ میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد کو اتنا علم ضرور دو کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے، جب تم دنیا سے جاؤ تو کوئی مسجد کا نہ امام تمہاری جنازہ پڑھائے،
نہ کوئی مدرس پڑھائے نہ کوئی عالم پڑھائے، اگر جنازہ پڑھائے تو تمہارا بیٹا پڑھائے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں یہ کہتا ہوں، یہ میرا ماننا ہے کہ جنازہ کوئی بھی پڑھائے، نماز جنازہ دعا ہے، اس میں بے شمار برکتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن میرا نظریہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس خلوص اور محبت کے ساتھ ایک بیٹا اپنے ماں کی، ایک بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ آپ تصور کیجئے، جب بیٹا پڑھا لکھا ہو، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور اس کی ماں یا باپ کا جنازہ اس کے سامنے ہو، تو زبان سے الفاظ تو ادا ہوں گے، لیکن وہ صدا دل کی ہوگی، اور جب دل سے صدائیں نکلتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بڑا کرم فرماتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریے، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دیجئے کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری جنازہ وہ خود پڑھائے۔ اتنی تعلیم دیجئے کہ تمہارے قبر میں جانے کے بعد تمہارے بچے تمہاری قبر پہ پہنچ کے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں۔ افسوس، ہمارے گھروں کے بچے قبرستان جاتے ہیں تو وہ قبروں پر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جو بھی پڑھتے ہیں، خیر اللہ کرم کرے، لیکن افسوس اس بات پر کہ انہوں نے دنیا میں بہترین تعلیم حاصل کی دنیا کی، لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ انہیں صحیح سے قرآن کے حروف ادا کرنا نہیں آتے۔ اور کتابوں میں آیا کہ جو قرآن پاک کو اس کی صحت یا اس کے صحیح حروف کے ساتھ نہ ادا کرے تو قرآن خود پڑھنے والوں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ انہوں نے دنیاوی معاملات میں تو بڑی محنت کر لی، لیکن میرے بھائی، یہ دنیا کی تعلیم یہیں رہ جائے گی۔ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، یہی انسان کی دنیا آخرت میں کامیاب آتی ہے، کام آتی ہے۔ کوشش یہ کریے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم ضرور سکھائیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔